وہ میرا نا نواسا ہے، تو اس کا نام ہے محمد ولی. اچھا تو جی. سب کہتے ہیں اس کا نام نا بھاری ہے، تو یہ پوچھنا تھا. اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر کو بھی دکھایا، وہ روتا بہت ہے، تو اس کے بھی بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں یا کچھ بتا دیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. آپ نے کال کی ہے، اللہ آپ کو زندگی صحت دے. جواب لیتے ہیں سر، فرمائیے گا. نواسا کا ہے نا؟ ہاں جی، نواسا محمد ولی ہے. ہاں جی، محمد ولی تو نام بہت پیارا ہے، میرے اپنے مانجے کا محمد نام. ولی. ہاں جی، یعنی یہ ایسا محمد جو کہ اللہ کا دوست ہو، اللہ کے قریب ہو. تو ہمیں تو اس نام سے اچھا شگون لینا چاہیے. اچھا شگون یہ ہوتا ہے جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی حسین چہرے والے کو دیکھتے، جب کسی اچھے نام والے کو دیکھتے، تو اس کے اندر جو معنی ہوتا ہے نا، جی، اس کا شگون لیا کرتے. نیک. مثلا کسی سہیل سامنے آ گیا، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو کہیں کہ انشاءاللہ اب یہ کام آسان ہو جائے گا. کیوں؟ سہیل سامنے آیا ہے، سہل سامنے آیا ہے. تو محمد ولی دونوں نام بہت ہی پیارے ہیں، خوبصورت ہے. ہاں جی، بہت ہی خوبصورت ہیں. تو انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے سب کے پیر و مرشد ہمارے رہنما ہیں، سبحان اللہ، سبحان تو ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہ بچہ انشاءاللہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے. تو انشاءاللہ. یہ کوئی نام بھاری نہیں، نہ محمد ولی بھاری ہے، نہ دنیا کے اندر کوئی نام بھاری نہیں ہے. اچھا، جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نام بھاری ہے، اور بھائی اللہ کے بندو نام بالکل. دیکھو کتنے خوبصورت نام ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اور کہ بعض بھاری. نام نا تلفظ میں، ادائیگی میں مشکل ہو سکتے ہاں ہیں. جی. یہ تو بولنے میں بھی بڑا آسان ہے، محمد محمد ولی، ولی. یہ تو بولنے میں بھی بہت اور آسان وہ ہے. جو رو رہے ہیں برخودار، تو ان کو ڈاکٹر سے کچھ چیک کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی نام کوئی محمد ولی بھی بھاری نہیں ہے، اور دنیا کے اندر کوئی نام بھاری نہیں ہے. بس اس کا مطلب ٹھیک ہونا چاہیے. محمد ولی کا نام ٹھیک ہے. اور جہاں تک بچے کے رونے کی بات ہے، تو اس کو دم کریں. یعنی بچے کو دم، یعنی علاج معالجہ بھی کروائیں. لیکن اگر ڈاکٹر کے پاس بار بار لے جانے پر بھی، جیسا کہ انہوں نے کہا کروا رہے ہیں، لیکن وہ چپ نہیں ہوتا، جی، تو اس کے چپ نہ ہونے کی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے. جی، آج کل ہمارے پاس یہ موبائل ہیں، والدہ صاحبہ بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، والد صاحب بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور بچہ چاہتا ہے کہ ہمیں والدین کی توجہ ملے، چھوٹا بچہ. جی، تو والدہ کی گود میں بیٹھنا چاہتا ہے، والدہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے. وہ اگر اس کو میسر نہیں ہے تو پھر وہ روئے گا. لیکن یہ کرنے کے باوجود اگر وہ ایسا ہے تو پھر اس کو دم کیا جائے. اور دم جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 دفعہ پڑھ کے پھونک مار دیں. اور ایک دعا ہے اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ وہ دم ہے جو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی مہکتی ہوئی کلیاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم کیا کرتے تھے ان کو. اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دم ہمارے جد امجد یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا کرتے تھے. تو یہ دم کریں، انشاءاللہ رونا بند ہو جائے گا.